اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور خود سر حکمرانوں کو دین کے اندر منمانی کرنے سے اور تحریف کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے، شریعت کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے، اس کی گواہ ہے کہ جب جب دنیا کے اندر کوئی فتنہ رونما ہوا، جب جب کبھی بھی اسلام کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو ان علماء حق نے ان کا مقابلہ کیا۔ علماء کرام بھوکے پیاسے تو رہے، انہیں جیل کی کال کوٹڑی کے اندر جانا پڑا، لوگوں کے تانے اور گالیاں سننی پڑی اور اپنی پیٹھ کے اوپر کوڑے کھانے پڑے، وقت کے حکمرانوں کی ناراضگی اور ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اپنی گردنیں اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مرحلے دار و رسم سے بھی گزر ہوا، لیکن کسی ملحد اور بے دین کو، جابر اور ظالم حکمراں کو دین کے ادنا سے ادنا حکم کے اندر تحریف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھائے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو انتہا تکلیف دی گئی، آپ کو انتہا درجے کی تکالیف کے اندر مبتلا کیا گیا اور بے انتہا آپ کو ستایا گیا۔ انتہائی درندگی کے ساتھ میں آپ کے 70 کوڑے ننگے پیٹھ کے اوپر مارے گئے، آپ کے ہاتھوں کو اس قدر کس کر باندھا گیا کہ آپ کے دونوں شانوں اتر گئے، آپ کو اونٹ کے اوپر سوار کر کے بحیثیت مجرم شہر کے اندر آپ کو گھمایا گیا۔ لیکن قربان جاؤں اے مہاجر مدینہ تیری جرت اور استقامت کو کہ ایسی حالت کے اندر بھی، ایسے خوفناک ماحول کے اندر بھی، اتنی تکالیف کے اندر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حق کہنے سے باز نہیں آئے، بلند آواز کے ساتھ میں یوں کہتے تھے اور یوں بیان کرتے تھے اور یوں کہتے تھے من یعرفنی فهو یعرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، من لا یعرفنی فاعرفہ، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے، انا مالک ابن انس، میں مالک ابن انس ہوں، میں کل جو فتویٰ دیتا تھا آج میں وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر آپ نظر دوڑا کر دیکھیے، مامون اور واسط اور معتصم 3 خلفاء کے عہد کے اندر، زمانے کے اندر آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ اور اذیت و تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و زیادتی کی چکی چلائی گئی، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر آپ کو مبتلا کیا گیا، کبھی بیڑیوں کے اندر، کبھی ہتھکڑیوں کے اندر، کبھی بھاری جنزیروں سے آپ کو جکڑا گیا، کبھی آپ کو نظر بند کر دیا گیا، کبھی قید تنہائی کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا، اور تازہ دم جلاد آپ کی ننگی پشت کے اوپر، آپ کی ننگی پیٹھ کے اوپر انتہائی درندگی اور حیوانیت کے ساتھ میں کوڑے مارتے تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقامت کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی تھی۔ آپ کے استقامت کی حالت یہ تھی، حال یہ تھا کہ آپ کے سامنے خلیفہ کے دربار کے اندر 2 آدمیوں کو بلایا گیا اور آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے ان دونوں آدمیوں کی گردن اڑا دی گئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اطمینان کا حال یہ تھا، آپ کے سکون کی حالت ایسے ماحول کے اندر یہ تھی کہ آپ کو ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد دکھائی دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے دریافت کیا، پوچھا کہ فلاں مسئلے کے اندر کیا آپ کو امام شافعی کا قول یاد ہے؟ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین مجلس حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے کہ دیکھو امام صاحب کا اس حالت کے اندر بھی اتنا اطمینان، اتنا سکون میں ہے۔
اسی دربار کے اندر آپ سے عناد رکھنے والوں میں سے ایک درباری جس کا نام احمد بن ابی داؤد تھا تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو اس آدمی کی طرف دیکھو، اس آدمی کو یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس کو یہاں پر سولی دی جائے گی، یہاں پر پھانسی دی جائے گی، لیکن اس آدمی کو دیکھو کہ اس ماحول کے اندر بھی، اس حالت کے اندر بھی یہ مسائل کے اندر دلچسپی لے رہا ہے۔ میرے دوستو، اکابر نے، علماء حق نے جب بھی دنیا کے اندر فتنہ پیدا ہوا، دین کے اندر، شریعت کے اندر کسی نے بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، ہر دور کے علماء نے اپنے من تن دھن کی بازی لگا دی۔